علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کریں گے۔ اس وقت جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا تھا مخصوص نشستوں کے تناظر میں، وہ ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، کیونکہ جو ہے مخصوص نشستیں جن کی بندر بانٹ الیکشن کمیشن نے کی تھی، جو کہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں لکھ بھی دیا، تو اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی کو دینے کے اوپر جو ڈیسیژن آیا ہے، اس پر جو ہے ہم نے 2 دن قبل دیکھا کہ مریم نواز نے عدلیہ کو کھلی دھمکیاں دیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ فیصلے جو ہیں آپ جو ہے آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ جیسا شخص یا پھر مریم نواز شریف کے جیسا شخص جن کی واجبی سی تعلیم ہے، وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ڈیسیژن کے اوپر کوئی اس قسم کا تبصرہ کریں، اور یہ کہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلی توہین عدالت ہے کہ وہ کہیں کہ جی اگر آپ کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں اور آپ ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ہم آپ کو جو ہے ہم دیکھ لیں گے، ہم آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے، اور بہت سے جملے جو انہوں نے بولے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھلی توہین عدالت ہے، اور عدلیہ اپیکس کورٹ کے ججز کا جو ڈیسیژن ہے اس کو نہ ماننے کا عندیہ ہے۔ اور وجہ ہمیں آج دریافت کرنی ہے اپنے مہمانوں سے کہ کیا پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے دھاندلی کی تحقیقات سے خوف زدہ ہے، اور کیونکہ آج پی 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 نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اب یہ بھی پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ جی یہ نون لیگ نے پہلے کیا، اب پی 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 نے کیا، کیونکہ میرے خیال میں 12 تاریخ کو ڈیسیژن آیا تھا، چند یوم رہ گئے ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر جو ہے نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتی نشستیں ہیں، تو اس سے پہلے آج جو موو کی گئی ہے وہ پی 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 نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن اب تک سپریم کورٹ کے حکم کی اس کے ٹرو سینس میں تعمیل کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہم نے کل دیکھی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر پولیس اور ایف آئی اے نے ریڈ کی، اور تقریباً 15 سے 20 لوگ وہ لے گئے، جس میں رؤف حسن کو بھی لے گئے، اور ایک اور نئی جو ہم نے ٹرمینالوجی سنی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، اس جرم میں وہ لے گئے، ان پہ ایف آئی آر بھی کر دی، اس کے اوپر جو 10-12 لوگ تھے ان کے موبائل بھی رکھتی ہے۔ خیر، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایف آئی اے کے ساتھ بات کی اور ان کو کہا کہ جی آپ یہ واپس کر دیجئے ان کا سب سامان جو ہے، اور پولیس سٹیٹ بن گئی پاکستان۔ شکر ہے کسی جج نے یہ حقیقت کو تو جانا کہ پاکستان آئینی سٹیٹ نہیں ہے، پاکستان از اے پولیس سٹیٹ۔ اور پھر ہم نے آج دیکھا کہ میونسپل کارپوریشن نے وہاں پر آ کے ایک آبجیکشن لگایا، انہوں نے کہا جی مرکزی سیکریٹریٹ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کی وائرنگ ناقص ہے، اور ڈی سی صاحب کے حکم سے اس کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ریاستی جبر کے خلاف قومی اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان کے مطابق وہ روز 3 دن جو ہے اس کے اوپر وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ جو بڑا اس وقت حکومت جو کر رہی ہے، کیونکہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر توجہ بالکل نہیں ہے حکومت کی، اور وہ ایک پولیٹیکل جماعت کو جو ہے کرش کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کو بین کرنے کا جو حکومتی جنون ہے یہ کیا رنگ لائے گا، اور پاکستان کے موجودہ بدترین سیاسی حالات کا حل کیا ہے، یہ بھی آج بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گوہر اجاز یا کچھ دوسرے لوگ مختلف چیمبرز کے آج بول رہے ہیں، کاش کہ گوہر اجاز جب وفاقی وزیر تھے نگران سیٹ اپ میں، بڑا لمبا ٹائم تھا ان کے پاس، اس وقت یہ کچھ بولے نہیں، اور جس طرح نگران حکومت نے اپنی ڈومین سے نکل کے بلکہ حکومتوں نے بہت سارے کام کیے، کاش کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی انیشیٹو لے جاتے تو بہت اچھی بات تھی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، ہم نے کل بھی بات کی تھی لیکن مختصر بات ہوئی تھی، آج کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو زیادہ ٹائم دے سکے، کہ آئی پی پیز کی اربوں روپے کی منتھلی لوٹ مار کے اوپر حکومت کیوں خاموش ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں۔ عبدالباسط خان صاحب ہیں، ویلکم ٹو دا شو جی۔ منیر احمد بھٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ منزلہ ہیں ہمارے ساتھ، ویلکم ٹو دا شو جی۔
بس اب آپ سے شروع کرتے ہیں. ہم پہلے آئی پی پیز پہ بات نہ کر لیں جی. یہ آئی پی پیز کے اوپر جو ہے اب یہ لوگ بول رہے ہیں لیکن حکومتی خاموشی جو ہے, اتحادی حکومتی خاموشی, ان کے وزراء کی خاموشی اور ان کا کوئی انیشیٹو نہ لینے کی بات, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کاشف جو آئی پی کا مسئلہ آپ کو یاد ہے یہ 2015 سے شروع ہوا تھا, اور اس وقت غالباً پاکستان کی جو کیپیسٹی تھی وہ یعنی پروڈکشن کیپیسٹی غالباً وہ 13,000 میرا خیال تھی اس وقت, اور 200 ارب روپے کے لحاظ سے ہمارے وہ تھا اپنا جو کیپیسٹی چارجز وغیرہ تھا چل رہا. لیکن جو اس وقت موجودہ اس کے بعد آج اگر صورتحال دیکھیں تو 2,000 ارب کی بات چل رہی ہے, اور اس میں وہی کیپیسٹی ہے آپ دیکھیں 47,000 ہے. لیکن پرابلم اس میں سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ وہ, جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ فرض کریں 100 آپ میگا واٹ اگر بجلی آپ خرید رہے ہیں ان سے یا لے رہے ہیں آ کے, اور اس میں آپ یوز کر رہے ہیں 25, تو آپ سے 25 کا ہی لینا چاہیے حساب کتاب, لیکن وہ پورا 100 کا چارج کرتے ہیں. یہ ایک سمپل سی گیم ہے جس کے پاکستان کے گردشی قرضوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ یہ آپ آئی پی دیکھیں اس پیز میں تو خاص 94 93 94 98 تک ہوئے تھے نا ایگریمنٹ. اور اب تو آپ دیکھیں نا چائنا کے جو $2 ارب جو ہے جس کے لیے گئے بھی تھے ہمارے پرائم منسٹر کے اس کو مؤخر کر دیا جائے, وہ بھی اس کے لیے گئے تھے. اب اس میں جو ہماری تاجر برادری ہے اور جو اس ملک میں خاص طور پہ ہمارا انحصار اس پر ہے نا, ایکسپورٹس کے اوپر ہے نا جی کاشف. جی اب ایکسپورٹ اب مجھے بتائیں جس ریجنل جو کمپٹیشن ہے ہمارا, جہاں کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی آپ دیکھ رہے ہیں کیا نرخ ہیں ان کے اور ہمارے کیا نرخ ہیں بجلی کے, مجھے بتائیے کہ کس طرح کمپیٹ کریں گے آ کے. تو لہٰذا آج میں ایکسپورٹ کا کہیں تو ایک باسط صاحب سن رہا تھا, وہ اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ جی بنگلہ دیش کو تو کسی انویسٹر کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, اور ایکسپورٹ ایکسپورٹ کا انویسٹمنٹ کی ضرورت ان کو ہے ہی نہیں. ڈریم ہے, رہ گیا ایک ڈریم ہے. اور جو گوہر صاحب ہیں پچھلے نگران حکومت میں وزیر بھی تھے تجارت کے, تو میرا خیال اس وقت تو انہوں نے اس مسئلے پر اتنی ایجیٹیٹ نہیں کیا تھا, لیکن اس وقت وہ بہت اس میں کافی وولیٹائل اور ووکل نظر آ رہے ہیں. اور وہ میڈیا میں اور خاص طور پہ سب تنظیمیں مل کے ان کی جو تاجر ہیں وہ یہ بات کہنے میں بالکل حق و جانب ہیں کہ ان موجودہ حالت میں کیونکہ ہماری آلریڈی ایکسپورٹ بہت کم ہے, اور یہ جب بجلی کے اور گیس کے اور یہ بل اتنے ہائی ہیں تو اس میں ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ ایک سب سے بڑا نقصان ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے میں بھی کہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں یہ وہاں اس کے اوپر لے کے یہ کیا کرتے ہیں, آپ لیکن جانتے کہتے ہو ہیں کہ کہ موریٹوریم بھی تو لگا سکتے ہیں اس کے ہاں اوپر. ہمارے اپنے پاکستان کے بھی تو ہے نا, وہ مجھے یاد ہے ان میں کو تنویر صاحب ہیں ایک بڑے, انہوں نے باقاعدہ آفر کیا کہ انہوں نے کہا جی میرے دیکھیں یہ اتنے سینٹ میں دینے کو تیار ہوں, اور تو جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے کہیں ایکسپینسو دے رہے ہیں. تو بندے کو وطن کی محبت کے لیے, اس ملک کی محبت کے لیے غریب آدمی جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے اتنا تنگ اور عاجز آیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, پریشانیاں ہیں, اپنے زیور بیچ کے, کپڑے بیچ کے, اپنے گھر بار بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میں بس سمجھتا ہوں پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افسوسناک واقعہ جو گجرانوالہ میں ہوا ہے, ہاں جی, کہ 30,000 بل کے پیچھے ویری سیڈ, ایک بھائی نے سکے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مار دیا. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس اور لوگوں قدر کی آؤ بقا جو ہے, مجھے پتا کہ کتنے کال آتی ہیں, بیوہ عورتیں, غریب لوگ, اور ان کے بلز کا جو اوور بلنگ ہو رہی ہے اور جو بلز کے خیر. کاشف اتنا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب ہمارے جو قومی قیادت ہے, قومی لیڈرشپ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پروگراموں میں بیٹھتی ہے, یا جو ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, آپ دیکھیں ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کے جو انتہائی غربت سے نیچے لکیر پہ جو لوگ زندہ ہیں وہ کہاں سے بل دیں گے. مجھے اچھا ایک اس میں صاحب ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ اس میں سیٹھ داؤد جیسے اور میاں منشا جیسے لوگ جو ہیں, ان کا نام لیتے میڈیا بھی ڈرتا ہے اور یہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مین انویسٹر ہیں. یہ کیا ہے اس میں بالکل جی بٹ صاحب, یہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے اس کو ظاہر ہے کہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ اگر کسی نے اٹھایا ہے, لیکن ساتھ میں دکھ بھی ہے کہ گوہر اجاز جیسے لوگ جو ہیں جب پاور میں تھے اور ایبسلیوٹ پاور میں تھے اس وقت اس معاملے کو اگر مطلب ظاہر اٹھاتے, کوئی اس کے اوپر فیصلہ کر جاتے, کوئی تو ایسا فیصلہ کر جاتے کہ جس سے عوام کی کوئی بہتری کا پہلو نکلتا. اب وہ کہہ رہے ہیں خیر پچھتائے کیا, اور جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں حکومتی جو وزراء ہیں, ایون پرائم منسٹر اور ان کی جو ٹیم ہے,
سب خاموش ہیں, کوئی نہیں بول رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی پی پی کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور یہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے ہمارے پاکستان کو. اور اس میں ہمارے جو حکمران رہے ہیں یا موجودہ ہیں ان سب کا تمام کا قصور ہے, کوئی پارٹی سے بری الزمہ نہیں ہے. تو حالت اب یہ ہو گیا ہے کہ 2600 ارب روپیہ یہ ہم دیتے ہیں اور بیڈ لک یہ ہے کہ جو کارخانے بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے ان کو بھی دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اوپر سارے جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بدنیت آدمی ہیں, انہیں تمام کچھ ملتا ہے. جیسے مشرف صاحب کا ایک وہ چلاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو آئی پی پی والے ہیں وہ بجلی, انہوں نے سوال کیا کہ بجلی کیسے مہنگی ہوتی ہے. اس نے کہا وہ جو آئی پی پی والے وہ کسی ایک فرد کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں, اربوں روپیہ دیتے ہیں, 1 ارب دے دیا تو 40-50 ارب جنک کما لیا. تو اس طرح یہ بڑے بڑے لوگوں کے کارخانے ہیں. مشرف صاحب نے تو 20 سال پہلے کہا تھا, انہوں نے تو کچھ پیسوں کی بات کی تھی نا جی. اب تو معاملہ بہت آگے نکل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اپنی مطلب زیورات بیچ کے, اپنی موٹر سائیکلیں لوگ بیچ کے بل دے رہے ہیں. اور میں مطلب جو ہے کہنا نہیں چاہیے کہ ایسے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب تھے جو اب آج کل وہ بیمار ہیں, تو وہ ایک دن وہ بیٹھے تھے, میں کہا جی اب لوگ کیا کریں گے اس میں. تو انہوں نے کہا جی اب تو پوزیشن یہ آ گئی کہ لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو اس سے ہی بیچیں گے اور کیا بیچیں گے. تو یہ اس حالت میں جب قوم پہنچ گئی ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر حکومت نے ان کو شٹ اپ کال نہ دی, میاں منشا ہو گئے یا داؤد فیملی ہو گئی اور بہت سارے لوگ ہیں, اور چائنا جو اس معاملے کے اوپر ناراض بیٹھا ہے, اس کی کئی ہزار ارب جو ہیں ڈالرز ہم نے صرف اسی مد میں دینے, آئی پی پی اس کے مد میں. دیکھیے جی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ انہی لوگوں کے ایک کارخانے ہیں, اور جب یہ انہیں تو حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں اس کے ساتھ انہیں بینیفٹ ہوتا ہے. تو پہلے ایک کراچی میں پروگرام سن رہا تھا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا جی کوئی صاحب سے بڑے اسٹیٹ میں بولے, انہوں نے کہا کہ جی ہماری کابینہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر تو ان کے ہیں, جو ایم این اے حضرات ہیں ان کے ہیں, جو سینیٹر ہیں ان کے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی سلامتی کے لیے ان کے معاہدے کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے, ختم کر دیں. اس بنیاد پہ یہ کارخانے کام ہی نہیں کر رہے تو پھر کس چیز کا لے رہے. تو اگر وہ جو باقی ڈر رہا ہے جو انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو جاتے پھریں, اس میں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی کچھ نہیں بنے گا. دیکھیں جب آپ کسی کو پروڈیوس کر کے دے ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ پیسے کس چیز کے بس معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسوں کے اندر جو ہے, آپ نے جیسے بات کی, مشرف کی بھی مثال دی, تو اس میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ انوالو ہیں, ان کی پرسنٹیج بالکل انوالو ہیں جی. اب حکومت سے لوگ اس قدر تنگ آ گئے ہیں, جتنی بھی سیاستدان ہیں, جتنے بھی ہمارے سابقہ حکمران یا موجودہ, ان سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. اب جماعت اسلامی بھی دھرنا دینے کے لیے تیار ہے اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے. تو غور صاحب نے جو بات کہی ہے, میں پھر بھی داد دیتا ہوں کہ چلو کسی نے آواز تو اٹھائی, اب عوام کو ساتھ دینا ہوگا. اب عوام جب تک نہیں اٹھے گی اس ملک کا کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنی جائیدادیں بیچیں گے, جائیدادیں ہیں کتنی, کسی کے گھر میں سامان کتنا ہے. میرے گھر میں کام کرنے والی عورت ہے اور اس کو 70,000 روپیہ بل آ گیا. آپ بتائیں کہ وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, میاں اس کا کام کرتا ہے, وہ 70,000 کہاں سے دے. This is common practice. خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم فری میں دیں گے بتی, اور فری میں بتی دینے کی بجائے آپ نے اس قدر کر دیا, کنگلا کر دیا غریب عوام کو. تو لوگ کس طرح کریں گے, کس طرح لوگوں کے پاس ٹی وی ہے, LED ہے, دوسری چیزیں بیچ کے وہ دیتے ہیں, ایک مہینے دے دیں گے, دوسرے مہینے کیا ہو, وہ چوری کے دام ہی بکے گی جو بیچے. تو یہ جو بڑے لوگوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے, عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کم از کم یہ جو غریب لوگ ہیں انہیں اگر سستی بجلی نہیں دے رہے, فری میں نہیں دے رہے, تو کم از کم خدا کا خوف کرو, انہیں جینے کا حق تو دو. رائٹ. یہ انزلہ کیسے دیکھتے ہیں یہ آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے بہت دیر پہلے جو ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے تھا, کسی حکومت نے نہیں کیا. معلوم یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تو میاں منشا کا بھی نام لے لیا, سیٹھ داؤد کا بھی نام لے لیا, تو ہمارا میڈیا بھی اس کے اوپر سائلنٹ ہے. ان کے نام لیتے ڈرتے ہیں کیونکہ میاں منشا صاحب بھی بڑے صحافیوں کو نوازتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی نوازتے ہوں, نہیں تو پھر یہ پولیٹیکل گورنمنٹس نوازتی ہیں ہمارے جرنلسٹوں کو. لیکن یہ آئی پی ویز کا معاملہ جو ہے کہ یہ تو تباہ و برباد کر رہا ہے, اور
डायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है वो अवाम के ऊपर ही पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1990 में पहली पॉलिसी आई थी आईपीपीज की, राइट। और उसके बाद 2002 में, और उसके बाद आपको पता है आखिरी आईपीपीज की पॉलिसी 2023-24 में आई है। गौहर एजाज साहब ने अपने तय बड़ा हीरो बने हैं, हम उनको दाद देते हैं, लेकिन पूरा सच उन्होंने भी बयान नहीं किया। और इस दौरान 2017 में, 2015 में, 2020 में गवर्नमेंट रिवाइज करती आई है इन पॉलिसीज को, लेकिन वो रिवाइज जो हम समझ रहे हैं वो रिवाइज नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि आईपीपी से बात की जाएगी कि पैसे डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी करेंसी में ले लो। आपको मालूम होना चाहिए कि ये आईपीपी को जो अदायगी है वो डॉलर्स में की जाती है, वो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आईपीपी के साथ ये मुआहदा तय है कि उनको जो कैपेसिटी पेमेंट की जाएगी वो डॉलर्स में की जाएगी। उसके बाद उनके साथ किसी भी के साथ ये वाली बात नहीं हुई कि आप इसको रीशेड्यूल करें या आप इसके जो टैरिफ है इसको रिवाइज करें, बल्कि हमारी हुकूमत 2013 में मियां साहब जब आए थे उस वक्त एनर्जी सेक्टर में हम बहुत ज्यादा क्या लेके आ रहे हैं, सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। क्यों? वो सबको ला रहे थे, देखो ये तो खाता खुला हुआ है भाई, भाग के आओ यहाँ पे, तो कारखाना लगाओ, बस उसको दिखाओ, चलाने की भी जरूरत नहीं है और पैसे मिलेंगे। कारखाना बंद रहेगा सारा साल, कैपेसिटी पेमेंट पे डॉलरों में पेमेंट मिलती रहेगी, दुनिया से भाग भाग के सरमाया आ रहा है। और मियां साहब ने कहा देखो हम कितनी इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में ले आए। वो किसी को नहीं पता था कि ये जो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रही है ये हमारे साथ बीतेगी क्या। यानी ये रिवाइज हो रहे हैं लेकिन अवाम के हक में रिवाइज नहीं हो रहे, ये हमारे इन सियासतदानों के हक में रिवाइज हो रहे हैं। और अभी इतलात हैं, ये हतमी तौर पर नहीं है, कि सुलेमान शहबाज साहब की जो है एक कह लें कि आईपीपी जो प्राइवेट पावर प्रोडक्शन सेल है उसके सुलेमान शहबाज साहब की मलकियत की उसकी इतलात है, हतमी तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से कोई इसकी अभी तरदीद भी नहीं आई है। तो आप देखें कि ये हुक्मरान, इन्होंने कभी अपनी जेब से बिल नहीं दिया, इन्हें पता ही नहीं है कि महीने का जब बिल आता है तो एक आम आदमी छोड़ें, मैं कहता हूँ मतवसत तबका भी छोड़ें, जो हमारे मुआशरे में एक अमीर आदमी समझा जाता था, जिसके पास गाड़ी है, अपना घर है, उसका भी आज बिल आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाता है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब तो आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में कह रहे थे कि 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स का टास्क मैंने दे दिया अगले 3 साल के लिए अपने वुज़रा को। कैसे देखते हैं आप उसको? ये जो उन्होंने टास्क दिया है, ये चंद दिन पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने बहुत बड़े बड़े इश्तिहार छापे थे अखबारात, अगर इन्होंने देखे होते, और पाकिस्तान के बहुत सारे इंडस्ट्रीज वालों ने, मेरा रोजाना का गुजरना होता है कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट से, और रोजाना की बुनियाद पे वहां पे नजर आ रहा होता है कि किस तरह फैक्ट्रियां वहां पे उनमें बेआबादी बढ़ती जा रही है, बंद हो रही हैं वो फैक्ट्रियां, और आपका टेक्सटाइल सेक्टर आपका तबाह हो रहा है। जितनी महंगी कीमत पे आप बिजली दे रहे हैं, कंपटीशन का दौर है, चाइना सस्ती चीज दे रहा है, बांग्लादेश सस्ती चीज दे रहा है, आपकी चीज कोई क्यों खरीदेगा दुनिया में? और जब आप महंगी बेच रहे हैं, आप अपने ताजर को महंगी बिजली दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे कम्पीट करेगा और आप कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? ये तो एक दीवाने का ख्वाब है, आपने बढ़ लगा दी है और आपने सोच लिया कि हो जाएगा, और हकीकत ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी कुर्सी अभी 4 दिन टिकनी है कि नहीं टिकनी, उसकी सूरत हाल ये हुई है। 60 अरब डॉलर का आज उन्होंने दावा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि उनके पास सिर्फ कुर्सी है, वो वज़ीर आज़म नहीं है। और मोस्ट ऑफ द जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की मैं बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान की जो 76 साल तारीख है ना काशिफ, उसमें मेरा ख्याल है 30 अरब डॉलर से आज तक कभी आगे बढ़े नहीं है इतने सालों में। इतने मुश्किल हालात में एनर्जी की थी बड़ी ऊंची प्राइस पे, ये क्या किसको बेवकूफ़ बना रहा है? अब ये जो दावा है, जिस तरह उन्होंने एक और बात भी कही है, ये तो एक्सपोर्ट के बारे में उन्होंने दावा किया है, ये भी कहा है कि जो टैक्स जो है ना, तकरीबन हमारा टैक्सेशन जो है ये बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर इस अच्छा। वक्त। हाँ, इतना पोटेंशियल है कि तकरीबन इसमें 19 अरब के करीब हम इसको डॉलर को हम इसमें कर सकते हैं। इतना अवाम तो भूख से मर रहे हैं, तो पोटेंशियल तो अवाम की खुशहाली पे कितना उन्होंने टैक्स की भी बात की है। लेकिन पता क्या काशिफ, बात ये है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं प्रोवाइडेड ये कि आप सब मिल के एक कौमी सोच अपनाएं, मुल्क के अंदर अंदरूनी इस्तेहकाम हो, सियासतदान आपस में मिल बैठें, डिस्कस करें इस चीज़ को, और ये जो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के वो दहशतगर्द कहना, गद्दार कहना, ये बंद करें। ये इसके ऊपर आ जाते हैं, मैं इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। ये मुश्किल है कि मरीम नवाज ने जो अदलिया को इतनी धमकियां दी हैं,
تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ جو اپیکس کورٹ ہے اس کو تو کوئی بھی جتھا جو ہے وہ کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات اگر ہماری جو ہے. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے جو سوال ہے, ٹائم تھوڑا اس پہ ہو گیا لیکن اچھا ہو گیا IPP اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کر لیا. تو یہ پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت اور باقی حکومتیں اس بلوچستان وغیرہ کی یہ دھاندلی کی تحقیقات سے خوف زدہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ٹرائبونلز کے اوپر جو ہے قاضی صاحب نے پنجاب کے ٹرائبونلز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کے ٹرائبونلز کے اوپر جو ہے اسٹے کر دیا. اور یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکمرانوں کے گلی کی ہڈی کیوں ہے؟ اور PPP جو گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مطلب کس کیپیسٹی میں گئی ہے؟ ذرا مجھے دیکھیے بتائیے بات ہے کاشف کے جو ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے نا وہ جسٹس منیر سے لے کر اب آج تک دیکھ لیں آپ, داغدار ہے ہمیشہ سے. یہ کوشچن مارک رہا ہے رائٹ کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو نظریہ ضرور دیا گیا, کس طرح پھر مشرف صاحب کو نظریہ ضرور دیا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں جس طرح ہماری ہوتی آئی ہیں اور اب جو 90s کی دہائی کی جو بہت ہی میں سمجھتا سب سے زیادہ کنفرنٹیشن پاکستان کی تاریخ میں رہی ہے کہ اس وقت یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بس پیکار رہی ہیں, خاص طور PPP اور PMLN. لیکن اب تو وہ مل گئے. ہاں اب یہ جو انہوں نے یہ جو بات کی ہے میں اسے کہتا ہوں کہ جو عدلیہ کا فیصلہ آیا وہ عدلیہ کا فیصلہ بھی پوری طرح ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی. اس سے پہلے کچھ چیز اب نہیں. میں اس بات پہ حیران تھا کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا حکومتی موقف بھی آیا, فوری طور پر آ گیا. اسی وقت وزیر قانون نے اس کے بارے میں رائے دی کہ جو کچھ نہیں مانگا گیا وہ بھی دے دیا ان کو. وہ تو اوپنلی کہہ رہے کہ ہم کنفرنٹ کریں گے, ہم نہیں مانیں گے. لیکن ایک چیز کاشف یہ تو ہے فرام دیئر ویری انر ہارٹ دے آل نو اٹ کہ یہ جو سیٹیں تھیں ان کی نہیں ہو سکتی. بیسیکلی تو PTI کی تھی. بالکل ان کی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ آج اچھا ضعیف صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا تو وہ بھی انٹرویو میں یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی کسی سیٹیں ایسے بانٹ تو نہیں سکتے نا آپ کسی اور. اچھا پھر اسی کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو PPP اور پہلے نون لیگ گئی ہے اور PPP اب یہ کس کیپیسٹی میں گیا آپ نہیں سمجھتے؟ آگے بیٹھے بھٹی صاحب ان سے بھی رائے لیں گے کہ یہ مطلب ان کا تو ظاہر ہے کہ ایز اے یہ مدعی بن کر جو گئے ہیں, فیصلہ چیلنج کیا ہے, ریویو میں گئے ہیں, یہ ان کی تو سیٹیں نہیں تھیں, تو یہ کس کیپیسٹی میں گئے؟ اب دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتائی کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا نہیں کیا اعلان. پھر دوسری بات دیکھیں کہ ججز چھٹی پر گئے ہیں آ کے, اس دوران یہ فیصلہ ہوا جس میں قاضی عیسیٰ صاحب ایک طرف تھے, 2 جج ایک طرف. لیکن وہ تو کہہ رہے تھے آپ اس کو سنیں بہت. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سننا چاہیے اور قومی معاملہ ہے, اس میں چھٹی. اچھا اس پہ میں ایڈ کر دوں باسط صاحب کہ 6 فیبروری کو سمبل کے نشان پر ریویو پٹیشن PTI نے کی تھی, اس کے اوپر کیوں نہیں پھر دیکھو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پک اینڈ چوز ہے نا, یہ پک اینڈ چوز ہو گیا. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں نا تو PTI بھی جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے شکایت ہو رہی ہے. ایون کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس بھی بنانے نہیں, اس سے علاوہ بھی ایک ریفرنس جو ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے خلاف بھی نہیں, اس سے پہلے اوریا مقبول جان نے بھی ایک ریفرنس بھیجا. یہ انہوں نے جو کونسلیٹ کو خط لکھا اور ویلز کی سپریم کورٹ کو. یہ جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے نا اس طرح کی, یہ ایک اس ملک کی میں کہتا ہوں جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے, کیونکہ یہ جوڈیشری ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے جو قانون اور آئین کی تشریح کرتا ہے. اگر آپ اس پہ آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں, حالانکہ میں ایک دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں ان کو جسٹیفائی کر رہے تھے ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں کہ جی وہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا, وہ توہین نہیں کر رہے سپریم کورٹ کی. جبکہ دوسری طرف سے ایک PTI کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو بالکل انہوں نے ان کو کہا کہ ضمیر بیچ دیا. CM پنجاب تو کہہ رہی کہ ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, ہم 5 سال حکومت کریں گے. تو یہ ایک وجہ بنیادی یہ بنی. ایک تو یہ تھا کہ جو 2/3 میجورٹی کا ایک ذہن میں آ رہا تھا, ایک تو وہ خاکہ وہ ان کا منتشر ہو گیا. ظاہر ہے ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ جی یہ جوڈیشل پیکیج لانا چاہ رہے وہ بھی آنا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خبریں آ رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن کی بات بھی ہو رہی تھی. تو وہ جب ایک دم سے فیصلہ آیا, لیکن باہر کے اب یہ کاشف یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے ہمیں کہ جب تک آپ اس چیز کے اوپر تمام جماعتیں متفق نہ ہو جائیں کہ ہم جوڈیشری کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں, اگر یہ معاملہ چلتا رہا, یقین جانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کہ یہ اتنی خطرناک چیز جاری ہے جہاں کہ آئینی ڈیڈ لاک پیدا ہوگا. اور ہم یاد کریں وہی جس میں میاں صاحب بھی کوئی بھیجا گیا تھا اور وہ جو کون سے تھے چیف جسٹس ان کو بھی بھیجا گیا تھا کہ واپس دونوں کو انہوں نے فارغ کیا تھا آگے.
سجاد علی شاہ سجاد علی شاہ کو، تو خدا نہ کرے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا۔ ہاں، لیکن اس وقت یہ ٹائمنگ جو ہے زیادہ خطرناک ہے، ہمیں بیرونی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کے پی کے اندر پاکستان میں انارکی اگر آپ کہیں کہ انارکی، وہ ہجوم جو ہے نا، دیکھیں نا، ایک وقت کاشف یہ تھا کہ لیڈر ہوتے تھے، وہ لیڈ کرتے تھے، آج ہجوم لیڈ کر رہا ہے اور لیڈر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیڈر This پیچھے is very strange۔ بڑی صاحب، مریم نواز کی عدلیہ کو کھلی دھمکیاں، میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے ضمیر اگر سوئے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں، اگر آپ نے ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو ہم آنی ہاتھوں سے آپ سے نپٹیں گے۔ آپ سے نہیں بھی کہا تو نپٹے کا مطلب یہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی آئین و قانون کی جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ یا ان جیسا خاتون جیسا بندہ سپریم کورٹ کے جو آئین کی تشریح کرتے ہیں، جو آئین کو دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ کے ایپیکس کورٹ ہے ہماری، اس قسم کی لینگویج جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے اور دوسری حکومتیں دھاندلی کی تحقیقات سے خوفزدہ ہیں؟ یہ مجھے ذرا جواب دے دیجیے گا جی۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے تو اسے بہت محتاط انداز سے بولنا چاہیے، اور مریم صاحبہ کا یہ جو بیان ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھا بیان ہے۔ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں مریم صاحب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مریم صاحبہ کے پہلے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ججوں کی وجہ سے ہی ہوا، اور غصہ تو انہوں نے آلریڈی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ تو عدلیہ میں ہمارے ایسے فیصلے تو آتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب فیصلہ آتا ہے تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن تنقید برائے تنقید ایسی ہونی چاہیے کہ جو تنقید برائے اصلاح ہو۔ ابھی تو جو ہے پورا ڈیسیژن بھی نہیں آیا ہے۔ تو ابھی انہوں نے پہلے دن ہی کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیے جی، ایک کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کا ایک فیصلہ آ گیا، اگر آپ کو فیصلہ ناپسند ہے تو آپ جائیں اس فیصلے کے خلاف جو ریویو فائل کریں۔ اچھا، ایز اے جورسٹ مجھے بتائیے گا کہ جب چھٹیاں ہیں اور مطلب ابھی جو ہے کمپلیٹ ڈیسیژن بھی نہیں آیا ہے، تو اس میں اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، کہ یہ ریویو پٹیشن کو فوری طور پہ سنا جائے، تو اس میں اتنی جلدی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، پارٹیاں تو کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا مطلب سٹیج آئے ہو تاکہ بات کو لنگر آن کر دیا جو جائے۔ 15 دن کا ٹائم دیا اس کو اب گزار چیف دیا جائے۔ جسٹس صاحب کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ اس کو کس طرح فکس کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو 3 ممبر اب جو ہو گیا ہے۔ اس میں کاشف میں تھوڑا سا سوری آپ کو انٹرپٹ کر، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو فیصلہ ہے وہی بینچ سنے گا پورے کا پورا جس نے اس کو کیا ہے فیصلہ، تو ریویو بھی انہی کے پاس جائے گا، تو اس میں چانسز آر ویری سلم کہ وہ فیصلوں کو الٹ کر دیں۔ جی بڑی صاحب ایسے ہے جی، بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ ریویو میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک لائن، تو آپ کی بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو لٹکانا چاہ رہے ہیں، لٹکانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے حکمرانوں کی، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہماری زبان اور ہوتی ہے، جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو ہماری زبان کوئی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایک پٹی تکبر کی بھی چڑھ جاتی ہے۔ آپ پی پی کے دور کی بات۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجیے اس کا لیگل جو ہے انٹرٹین جو ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو انٹرٹین کرے گی، کرنا چاہیے یا کیا؟ جیسے کہ پہلے نون لیگ گئی ہے اور پی پی بھی گئی ہے، جبکہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو جو ان کی سیٹوں کے حساب سے بنتی تھی وہ تو مل گئی۔ اب یہ جو سیٹیں ہیں جن کی بندر بانٹ کی گئی تھی، جو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، اس میں ان کا جو ریویو پٹیشن میں جانا، کیا یہ انٹرٹین کیا جا سکتا ہے کہ مینٹینیبلٹی کا اس کا کوئی ایشو ہوگا؟ دیکھیں جی، ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہے، تو عدالت میں جب کوئی ریویو لے کے جاتا ہے تو عدالت اس کو مکمل طور پہ دیکھتی ہے، اپنا پہلا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھتی ہے۔ ان کا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ فریق بھی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے سیٹیں مانگی نہیں، لیکن میں وہ کر دی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپلیکیشن دی تھی، اس کو انٹرٹین نہیں کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے۔ کہا میں شامل کر لیں اس میں۔ ہاں اس نے کہا اب پی ٹی آئی بھی چلی گئی ہے اس فیصلے کے بارے میں۔ تو جب تمام لوگ جائیں گے تو سپریم کورٹ میں ایک مکمل بینچ بنے گا، اور اس بینچ میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ان پہ مختصر جواب دے دیجیے، میں نے حنزلہ کا ٹیک بھی لینا ہے، کیونکہ پی 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 کی جو پرے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو سیٹیں دی ہیں جبکہ سیٹیں مانگی ہی گئی تھیں
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए? सुन्नी इत्तेहाद को तो दी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद को दी नहीं और पीटीआई को दी। अच्छा, अगर उनको ना देते पीटीआई को तो फिर इनको दे देते, क्या करते फिर बताइए? लेकिन जी इसमें कोई फैसला करते ना, मौजूद जज साहबान जो बैठे थे वो को ना को फैसला करते। अब उन्हें तकलीफ ये होती है, उनके दिल में ये बात है कि पीटीआई को क्यों देते। अब मौजूद कोर्ट ने फैसला करना है, रिव्यू में गए देखें कि क्या फैसला होता है। जी उर्जुला कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ ने जो लैंग्वेज यूज़ की है अपेक्स कोर्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि शरीफ फैमिली की एक हिस्ट्री है, आपको पता है कि 1997 में मैंने तो खैर खुद देखा, परवेज़ रशीद साहब को भी देखा, मियाँ साहब को भी देखा, और जो लैंग्वेज और इशारे उस वक्त यूज़ किए गए थे। अब तो खैर मियाँ साहब की सियासत का जो है गुल हो गया, चिराग गुल हो गया, लेकिन जो मरियम नवाज ने उस दिन लैंग्वेज बोली है, आप क्या समझते हैं कि तौहीन अदालत नहीं है? और अगर जजेस इस तरह ही स्पेयर करेंगे जैसे फैसल वाडा को किया और दूसरे जो MQM के थे उनको भी किया, तो फिर ये तो मेरे ख्याल में अदलिया की तो मेरे ख्याल में रेट ही नहीं रहेगी, उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इस पे मैं यहाँ से बात करूँगा कि मरियम नवाज साहबा का बयान उनके बज़ाहिर एक पैनिक होने की निशानी था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स को लाया जा रहा है, वो ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो एक मरियम नवाज साहबा, याद दिलाता चलूँ, ये वही हैं जिनके वालिद साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, जिन्होंने कहा था कि हमें दोनों रास्ते आते हैं और हम अजीमत का रास्ता इख्तियार करेंगे, हम ये किसी के साथ चलने वाला इस तरह वाला रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन अब मरियम नवाज साहबा अगर जमहूरियत को डीरेल होने की कहीं साजिश हो रही है, या अगर कोई किसी गैर आइनी तरीके से किसी दूसरे फर्द को लाने की बात कर रहा है, तो मरियम साहबा खुल के उसका नाम क्यों नहीं लेती? मरियम साहबा ये क्यों नहीं कहती अब वोट को इज्जत दो की बात क्यों नहीं हो रही? अब ये क्यों हो रहा है कि नहीं नहीं दस्ते शफकत उसके सर पे नहीं रखो, वो हमारे सर पे ही रखो, आप समझते हैं दस्ते शफकत हमारे सर पे ही रहना आप चाहिए। समझते हैं कि जो सीटें सुप्रीम जी, जी। कोर्ट का, हम एज ए इंडिपेंडेंट जो है बात कर लेते हैं, जी, जी। कि जो सीटें उनको दी गई हैं बेसिकली तो ये सीटें उनकी ही थी ना जी। जब एक तरफ डिसीजन आ गया कि ये सब कुछ जो है इंटरप्रिटेशन, मेरे ख्याल में कुछ मोहब्बत दिखा दी, क्योंकि सिंबल छीनने को उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन इसकी जो है जजेस ने, तमाम जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन गलत की और उसकी जो है मैलाफाइडी की वजह से उनको ज्वाइन करना पड़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। जब ये डिसाइड हो गया कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ज्वाइन करना पड़ा, तो फिर तो सीटें मतलब ये भी डिसाइड हो ये गया कि देखें। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात Yes. है। एग्जैक्टली चीज़ें हो गई। ये बात डिसाइड हुई। इसमें देखें ये है कानूनी, इस पे बहस है, और सारी बात है मीडिया पे जो कहा जा रहा है, मीडिया पे चल रहा है उसके तनाजुर में तो यकीनन बज़ाहिर यही नजर आ रहा था कि ये जो सीटें हैं ये पीटीआई की ही बनती थी और पीटीआई को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने उसका एक हीला निकाला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आ गए, क्योंकि पीटीआई उसमें मौजूद नहीं इलेक्शन थी। कमीशन ने कह दिया जी, ये जी, पहले जी। उसको कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हाँ जी। पार्लिमानी जमात है, बाद जी, में जी। सीटें देने से इनकार कर तो दिया। यानी ये बेसिकली कानूनी जंग है। लेकिन जो इसके पीछे एक आम आदमी के समझने की बात है, वो ये मुश्किल मरहला है कि ये जितने लोग हैं, ये जितनी पार्टियां हैं, क्या इनको इस सीटों की बंदर बांट पीपल्स पार्टी आज रिव्यू पिटीशन में चली गई है मखसूस नशिस्तों के खिलाफ। पीपल्स पार्टी बिजली के बिलों पे क्यों नहीं बोल रही? पीपल्स पार्टी आवाम को, बिलावल साहब ने बड़े शौक, चाव और मान से महंगाई मार्च किया था कि हम आवाम को महंगाई से जो है ना वो निकालेंगे, और आज बिलावल साहब को महंगाई नजर नहीं आ रही। ले दे के इनको नजर आ रहा है कि जी ये सीटें उनको क्यों मिल गई, ये सीटें इनको नहीं मिलनी चाहिए थी। यानी बात करने का मकसद ये है कि आवाम की फिक्र नहीं है इन सियासतदानों को, खा वो जरदारी साहब का बेटा है, खा वो मियाँ साहब की बेटी हैं, ये दोनों, और खा वो इनके अलावा कोई और है। तो इन तीनों के यहाँ या चारों के यहाँ जितनी पार्टियां हैं इस वक्त हुकूमत में, इनके यहाँ अवाम की इज्जत नहीं है। अवाम की इज्जत क्या, वोट की भी इज्जत नहीं है, जिसका नारा लगाते हैं, और उसका नतीजा आज ये निकल रहा है। IPPs हमारे सर पे मुसल्लत है, इंडस्ट्रीज हमारी बंद है, महंगाई से आम आदमी चक्की में पिस रहा है, और मुल्क हमारा तबाही के दहाने पे है। आज की रिपोर्ट है कि हमारे विफाक को तमाम कर्जों के बाद रोजाना की बुनियाद पे कितने हजार अरब, जो है मैं एग्जैक्ट फिगर भी आपको देख के बता सकता हूँ कि कितने हजार अरब का रोजाना की बुनियाद पे कर्जा लेना पड़ेगा सिर्फ अपने तनख्वाहें देने के लिए और खर्चे चलाने के लिए। आप तो इतने गिले शिकवे कर रहे हैं,
میاں صاحب تو آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنی ٹاسک دے دیا ہے، 3 سال کے اندر ہم $60 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ تو میاں صاحب اب بتائیں نا کہ وہ کون سی جادو کی ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ میاں صاحب اس میں پورے نظر آئیں، لیکن جس طرح سے یہ اتحادی حکومت پینک ہوئی ہے اس وقت کوششیں صرف یہ نظر آ رہی ہیں کہ کرسی کیسے بچانی ہے، کرسی جو کیسے بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بات صاحب اس میں ویسے شہباز شریف صاحب نے خاص طور پر ٹاسک دیا کمیٹی کو کہ جو بجلی کے نرخ ہیں، جو ہماری ایکسپورٹ کی جو بیشتر جو ہماری کمپنیاں ایکسپورٹ کرتی ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کے لیے ان کے اسپیسیفکلی ان کو آپ اسپیشل ریٹ دے دیں۔ ریٹس کم کریں۔ اچھا بس اب اسی سے میں جڑا ہوا ایک جنرل نالج کا ہی سوال ہے، میں آپ سے ایجوکیٹ بھی ہونا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ان کو اسپیشل ریٹس دے دیے، موسٹلی ایکسپورٹ جو کمپنیاں کرتی ہیں وہاں پہ لیبر کام کرتی ہے، اچھا آپ ان کی سیلریز کیسے بڑھائیں گے؟ آپ نے ان کو مالکان کو تو چلے ایکسٹرا ریٹ دے دیے، جو لیبر وہاں کام کرتی ہے اور وہ جب اپنے گھروں میں آ کے، اس وقت سب سے بڑا فساد تو بلوں کو پڑا ہوا ہے، تو وہ کیسے چل سکے گا یہ سسٹم آگے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ایز ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور سٹیٹمنٹ کے لیے انہوں نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا کہ کس طرح، صرف یہی کہا گیا کہ جی ان کو ظاہر ہے کہ ایک جو ریٹ انٹرسٹ ریٹ جو کہتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ جا رہا ہے، اس کو کم کیا جائے۔ اس میں آپ بتائیں کہاں سے قرضے دیں گے، کہاں سے وہ چیزیں بنائیں گے، کہاں سے ایکسپورٹ کریں گے؟ بس اب یہ سب آپٹکس نہیں ہے، ہم پچھلے 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں، کاسمیٹکس ہیں سب۔ دیکھیے اس موجودہ حکومت چونکہ آپ دیکھیں ایک ایسی کشمکش میں ہے، خاص طور پہ اس کو جو تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے، جنہوں نے آپ دیکھیں کہ آپ کے 26 جولائی سے باقاعدہ وہ جو حفظ آئین کی وہ بھی ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، بھوک ہڑتالی مہم بھی شروع کر دی ہے انہوں نے آج سے۔ تو ظاہر ہے اس چیلنج کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ سٹیٹمنٹ کہ ہماری معیشت جو ہے صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے۔ لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی، تو آپ کیا کریں گے؟ لیجیٹیمیسی میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جس طریقے سے آپ نے دیکھا قراردادیں آئیں، وہاں سے امریکہ سے قراردادیں آئیں، یا دیکھیں باہر سے کوئی چیز بھی آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو معاملہ ہے، پاکستان کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ہمارا ہمیشہ سے ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے سنس دی جیسے کہ ہم پاکستان بنا ہے، کہ ہمارے ہاں جو ایسٹ پاکستان تھا اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک پولیٹیکل اویئرنیس بہت تھی، کیونکہ وہ ایک خاص طور پہ انٹیلیجنسیا تھے وہاں کے لوگوں کو کہا کرتے تھے، ساتھ اس کی صدیوں پرانی بڑے ہسٹری بڑے بھی ہے، سور وردی جیسے ریزیلینٹ لوگ تھے، بڑے وہ بڑے ویسے بھی تھے۔ ریزیلینٹ ہے، جبکہ مغربی پاکستان کے پاس جو تھی قیادت وہ ملٹری مائٹ پہ تھی زیادہ تر، ہمارے یہاں جو فوج تھی وہ ساری ادھر سے آیا کرتی تھی، تو ہمیں جو ہے وہ جو صوبوں کو ایک اٹانومی دی جانی چاہیے تھی جس سے صوبوں کے اندر اویئرنیس آئے، اور یہ جو اس وقت انتشار نظر آ رہا ہے، جسے خاص طور پہ کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہے میڈیا میں کہ جو نوجوان نسل جو ہماری ہے یہ بگڑ گئی ہے، اور جب نوجوان نسل بگڑ گئی ہے یا اس کو تحریک انصاف کے لیڈر نے اس کو بگاڑ دیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تسلسل نہیں رہا کبھی بھی پولیٹیکل، بیچ میں گیپس میں آتی رہی جمہوریت، کبھی ملٹری کبھی جمہوریت۔ اب وہ یہ نوجوانوں کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے، یہ ایک چیز جو کنٹینیو کر رہی ہے آگے، اس کنٹینیو کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اہم رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پلے کرنے کا ہے۔ آج جو جس تمام طرح سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اسپیس دینا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ بھٹی صاحب حکومت پہ اس وقت جنون سوار ہے، پی ٹی آئی کو جو ہے بین کرنے کا، آرٹیکل 6 لگانے کا، ہاؤ ڈو یو لنک اٹ ود کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے اور مجھے آبزرو بھی کر رہے ہیں کہ ان کا مطلب اپنے مائنڈ ان کا یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر 2-4 دن میں اس کو جو اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں، اس کو بین کر دیں، اور اسی تناظر میں پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں کل چھاپا مارا، خواتین کو بھی اٹھایا ایف آئی اے نے آج، اس پہ میرے خیال میں جو ہے لان تان بھی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور پھر ایک ایسا بھونڈا قسم کا الزام لگا کر ان کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا گیا کہ ان کی وائرنگ ناقص ہے۔ یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا چاہ رہی ہے کہ ان کو بین کر کے مخصوص نشستیں ان کو نہ دی جائیں؟ از اٹ پاسبل جی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا یہ اقدام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سیاسی پارٹی جو دوسروں کے ساتھ کرتی ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ابھی 12 تاریخ کو کہ جی وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ایک اقتدار میں آئیں، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ دوسری پارٹیوں کو کرش کر دیا جائے۔ یہ جہاں تک بین کرنے کی بات ہے تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں،
لیکن پی ٹی آئی کو بین کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑی عوام ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور جب کسی کو بین کریں گے تو وہ اور زیادہ طاقت میں آئے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے ان کا الیکشن میں ان کا سمبل جو ہے نا وہ لے لیا, اور آپ نے پابندیاں جلسوں پہ لگائیں اور یہ کیا, جو آپ کر سکتے تھے وہ کیا. اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی آ گئی ہے, اور سپریم کورٹ نے کھل کے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جی. ہاں جی, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام آباد میں ان کا دفتر بند کر دینا, ان کے انہوں نے کہا جی وائرنگ اس کی جو ناقص ہے. میڈیا وائرنگ ناقص ہے, پہلے وہ چل رہی ہے وائرنگ ناقص ہے, تو انہیں نقصان ہے, انہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی جو اس کے سراؤنڈنگ میں بھی لوگ رہتے ہیں نا, ان کے لیے بھی خطرہ ہے اس سے. انہیں یہ آج نظر آ گیا کہ ان کی دفتر کی وائرنگ جو ہے نا وہ ناقص ہے. انہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو بلوں کی وجہ سے مار رہے ہیں. لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے, لوگوں کا مسئلہ سیٹوں کا نہیں ہے. عوام کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے مہنگائی کے بارے میں, جو ملکی حالات ہو گئے ان کے بارے میں دن بدن سختی آ رہی ہے. دن بدن لوگ جو ہے نا غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم اس وقت بہت بری سچویشن میں ہیں, کیونکہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بے چینی عوام میں ہو تو وہ ظاہر گڈ اومن تو نہیں ہے نا جی. وہ گڈن جو ہے اسی لیے تو دھرنے ہو رہے ہیں اس ملک میں, اسی لیے تو دھرنے ہو رہے ہیں. عوام پھٹ گیا اگر خدا نہ خواستہ تو میرے خیال علاوہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بالکل کچھ نہیں آئے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کی مہربانی ہے کہ ان پہ یہ مسلط ہیں اشریف خاندان. اب کتنی بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ ایک بھائی ہے نا وزیر اعظم ہے, اور ایک بیٹی جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ. ابھی بھی شریف خاندان کو یہ نہیں آتی. نہیں, ان کی ساری کیبنٹس بھی کچن کیبنٹ ہے, فیملی کیبنٹس ہیں نا جی ان کی. سب کچھ ان کے اپنے ہیں, لیکن ان کو ووٹ کون دیتا ہے؟ کہ غریب عوام دیتی ہے. غریب عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. تمام حکومت میں بیٹھے ہوئے عواموں میں لوگوں کو یہ سوچنا بڑی صاحب آپ نہیں سمجھتے ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا کر رہے ہیں. آپ اس کو کنکلوڈ کرنا ہم نے پروگرام کو, ایک دو ٹاپکس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فیبروری کو ان کو ووٹ دیے گئے, کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ تو 17 سیٹوں کو بھی لیڈ کر رہے تھے, اور فارم 47 اور 45 کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو مختلف ہیلوں بہانوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ, اور لاہور ہائی کورٹ کی تو چیف جسٹس نے خیر اجازت دے دی, انہوں نے نہیں مانی الیکشن کمیشن کی, لیکن سپریم کورٹ نے سٹے کر دیا ٹرائبونل ججوں کو. تو یہ اس سے خوف زدہ ہیں سب سے جی. سر خوفزدہ تو ہیں, اور یہ کام چلتا رہے گا. جس طرح یہ الیکشن ہوا ہے 2018 میں بھی ہوا تھا, اس کو بھی مد نظر رکھیں, اور اس کو بھی دیکھیں کہ اس میں بھی کہ کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں جو بھی الیکشن ہوا ہے وہ متنازع سے سمجھا گیا ہے, کسی پارٹی نے تسلیم نہیں کیا. ہم لوگوں میں وہ سوچ نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہم کہیں کہ جی آپ, کیونکہ ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے. ہماری نیت میں بد نہیں تھی. تحریک انصاف کو بین کرنے کا جو حکومتی جنون ہے اور بیانات ہیں, آپ ہاؤ ڈو یو لنک اٹ ود مخصوص نشستیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جلدی میں اس لیے ہے کیونکہ ریویو پٹیشن تو ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ کے بعد ہی ہو, کیونکہ ڈیٹیلڈ جو ہے اس کا ڈیسیژن آئے گا. اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی, یہ تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہہ دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بھی عدلیہ کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے. آپ اس کو لنک کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا جنون ہے یہ کیا رنگ لائے گا جی؟ دیکھیں, ایک حقیقت ہے اس ملک کی 76 سالہ تاریخ کی, سیاسی جماعتیں بین نہیں ہوتی. اگر وہ حقیقی سیاسی جماعت ہو اس کو نہ کوئی بین کر سکتا ہے, اور نہ اس سیاسی جماعت کو کوئی لوگوں کے دلوں سے نکال سکتا ہے اگر وہ عوام میں موجود ہو. ہمارے پاس اس کی ماضی میں پیپلز پارٹی کی شکل میں مثال موجود ہے, جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی کی, اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بین کیا گیا, ان کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں, زندہ ہیں, اور ان کا نام لے لے کے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈیسپریشن ہے, میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا, یہ ایک پینک کو شو کر رہا ہے. یہ ایک ڈیسپریشن ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس کہہ لیں کہ ایک کشتی پہ سوار ہو کے ہم آئے تھے, اس کشتی کا ناخدا اب کشتی سے اتر گیا ہے, وہ کسی اور کشتی کا ناخدا بننے جا رہا ہے. اچھا, اور اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ آئین کے مطابق جمہوریت کی ڈیریل ہونے کو ہم کوئی موضوع بحث بنائیں. ہم اسی ناخدا کو تڑیاں لگا رہے ہیں کہ واپس ہماری کشتی میں آؤ, دستے شفقت ہمارے ساتھ. یہ تو آپ بریکنگ دے رہے ہیں میرے پروگرام میں جی. میں بالکل یہ دے رہا ہوں
کہ یہ مریم صاحبہ نے کہا نا، مریم صاحبہ کے الفاظ ہیں، یہ کوئی بریکنگ نہیں ہے، یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو لے کر آ رہے ہیں جو قوم کا مجرم ہے. مریم صاحبہ عوام کہنا کا تو اس سے مینڈیٹ کیا واپس مطلب ہے؟ دینا سپریم کورٹ کو، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو مینڈیٹ عوام کا سٹیل کیا گیا ہے، اگر وہ ہائی کورٹ دیتی، سپریم کورٹ دیتی یا کوئی اور فورم دیتا ہے تو وہ واپس لانا تو نہ ہوا جی. نہیں دیکھیں، اصل میں دیکھیں عوام کا مینڈیٹ اگر تو واقعتاً عوام کا مینڈیٹ ہے جس پارٹی کا، اس کو ملتا ہے، اور میرا خیال ہے اس کا واحد حل اس وقت، ہم نے دیکھا خان صاحب نے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا کہ کھول دو، اور کتنا ٹائم لگا تھا ان کو. 2018 میں پھر جو کچھ ہوا وہ بھی سب نے دیکھا تھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح ہوا تھا، اور وہی ایپیسوڈ تھوڑی سی ویریشنز کے ساتھ 2024 میں ریپیٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس وقت یہ ہے کہ عوام کو یہ واقعتاً یہ موقع دیا جائے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم نے کس کو اپنا حکمران چننا ہے. یہ جو ٹیکٹکس ہیں، یہ جو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے سیاسی جنون پارٹیاں یہ جو استعمال ان کرتی کا ہیں. ہے بین کرنے کا، یہ باؤنس بیک کرے گا کیونکہ غیر مقبول حکومت ہے. 1 لائن آنسر دے دیجئے مجھے. بالکل باؤنس بیک کرے گا، آلریڈی کر رہا ہے اور بھی کرے گا مزید. یہ بالکل ایک 1 لائن آنسر باسط صاحب، پاکستان کے موجودہ بدترین سیاسی حالات کا حل کیا آپ کے پاس؟ بڑا شارٹ صاحب. دیکھیے میں اس کا تو اس طرح کم از کم سمجھتا ہوں، جو میرے نزدیک یہ چیز ہے کہ جو اس وقت ہماری ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، خاص طور پہ جو سب سے لارجسٹ پارٹی ہے اسمبلی میں، اب ان کو خطرہ ہے سب سے زیادہ دونوں پارٹیوں کو. پی ٹی آئی کو، جو پیپل پارٹی ہے، وہ تو پنجاب میں ہے ہی نہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں گدی نشین تھی، پی ایم ایل این کیا کا زور ہوا کرتا ہے کس وہ بھی زمانے آپ کہتے ہیں جی، میں، وہ اب بھی وہ غائب بھی ہو گئے. اب ان کا ختم ہو گیا. لہٰذا اب یہ پی ٹی آئی اس میں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو سب سے اہم بات یہی ہے کہ قومی مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ پابندی والی، یہ ایبسولیوٹلی ناٹ، یہ نہیں ہو سکے گی پابندی کا ہونا جو ہے وہ کاشف، وہ سپریم کورٹ کی مرضی سے ہوگا. آگے سپریم کورٹ وہ اس کے لیے ظاہر ہے solid reasons چاہیے زخم چاٹ رہی ہے جس میں انہوں نے ان کو وہ سمبل نہیں دیا تھا. یہ دوسرا واقعہ اگر ہو گیا نا پابندی والا، تو وہ نارکی کے پھر تو بس ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں. راجگو نے پھر اس ملک میں آئی نہیں. جی بڑی صاحب، ہوگا. مختصر جواب، موجودہ بدترین سیاسی حالات کا حل کیا ہے؟ ملک کے بدترین سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اور ہر طرح سے پاکستان بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، نیچے جا رہا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر مل جائیں، مل کے بیٹھیں، مشاورت کریں، اور اس ملک کے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچیں، اور غریب عوام کو کس طرح ریلیف دینا ہے تاکہ غریب عوام کا سانس آسان. جی عزلہ، مختصر جواب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. قومی مشاورت اس کو کہہ لیں یا نیشنل ڈائلاگ کہہ لیں، جس کی ضرورت ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، سماجی تنظیمیں جو اس ملک میں سٹیک رکھتی ہیں، خاص طور پر تاجر اور عوام کے حقیقی نمائندے جو بھلے اسمبلیوں میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، ان سب کو بٹھا کر ایک ایسا آپ کا ٹیک آ گیا، لیکن آپ کی بات سے ظاہر ہے اس میں جو پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو سپیس دینا پڑے گا. پولیٹیکل دیکھیں گائز سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اس وقت اسیران کو رہا کرنا چاہیے، جتنے اسیر ہیں آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. کل بھی ہم نے یہ پروگرام کیا، اس کی کنکلوژن یہی، اس کا حل ہمارے سامنے، کیونکہ ہمیں حل کی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اس مشکل گرداب سے نکالنا یا نکلنا کیسے ہے. تو اس کا حل ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے. میرے کل کے کیس بھی اور آج کے بھی معزز مہمان اس بات پہ ایگری ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کرنی ہوگی، سپیس دینا ہوگا، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ تمام کام جو ہے اس وقت لوگ ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاک فوج کو بڑا دل کر سب کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہوگا ایک جگہ پہ. آگے کی فیوچر اسٹریٹجی بنانی ہوگی. پاکستان میں جو ہے جو ہارمونی ہے وہ بہت ضروری ہے، ادروائز ہم بہت مشکل میں ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.